بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا 7واں رکوع شروع کریں گے، 64 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اہل کتاب کا تذکرہ مسلسل ہو رہا ہے۔ ان کی فکر کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے ان سے بات چیت کرنے کا حکم فرمایا۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا، انہیں دلائل دیے گئے، انہیں سمجھایا گیا، پھر انہیں مباہلے کی طرف بھی بلایا گیا۔ چلو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں کہ جو درست ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو غلط ہوگا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ بنے گا۔ اب پھر ان کو سمجھایا جا رہا ہے اہل کتاب۔ دیکھیں، جب معاملات کو سلجھانا ہو تو اس طرح کرتے ہیں کہ جو اتفاقات ہوں ان کو طے کر لیتے ہیں کہ ہمارے درمیان کون کون سی چیزیں مشترک ہیں، متفق ہیں، ہم بھی وہ مانتے ہیں، آپ بھی وہ مانتے ہیں۔ آپ کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں وہ چیزیں موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ طے کر لیں گے کہ ان چیزوں میں اختلاف ہے، پھر اس کو بیٹھ کے طے کر لیں گے، تو اس سے معاملات کو سلجھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ کو قرآن کا انداز بتائے گا کہ اسلام حت الوسع یہ چاہتا ہے کہ جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، معاملات کو سلجھایا جائے، لوگ سمجھنے کی طرف آئیں اور بات کو درست طریقے سے اپنانے کی طرف آئیں۔ یہاں پر بھی یہی ارشاد فرمایا گیا، قل، محبوب انہیں فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا، آ جاؤ، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف، اس بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ ہم بھی وہ مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، ہمارے اور تمہارے درمیان وہ بات مشترک ہے، آؤ اس بات کی طرف آ جاؤ۔ وہاں سے ہم بات شروع کر لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ کیا بات ہے جی؟ وہ بات یہ ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تورات اٹھا لو، انجیل اٹھا لو، زبور اٹھا لو، ان سب میں یہی لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ تو یہ تو بات ہم متفق ہے، ہم اہل ایمان مسلمان بھی یہ کہتے ہیں اور تم یہود و نصارہ بھی یہ کہتے ہو، تمہاری کتابوں میں بھی یہ ہے، تو چلو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک خدا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، اس کی توحید پر ہم متفق ہیں۔ آ جاؤ، یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا درست نہیں ہے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی شخص کو بھی اللہ کے علاوہ رب نہیں بنائے گا۔ وہ رب کا درجہ نہیں دے گا، جو اللہ کا درجہ ہے، جو رب کا درجہ ہے، وہ اسی کا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو رب نہیں بنائے گا۔ احکام نازل فرمانے والا، مکلف بنانے والا اور آیات نازل کرنے والا رب ہے، لیکن اہل کتاب نے کیا کیا تھا کہ ان کے جو پادری تھے یا ان کے جو اہل علم لوگ تھے، ان کو اپنی مرضی کے مطابق آیات کو تبدیل کرنے کا اختیار مل گیا۔ انہوں نے ان سے اپنی اپنی مرضی کے احکام بلوائے اور انہوں نے کیا، تو گویا ان کو انہوں نے رب ہونے کا درجہ دے دیا۔ ٹھیک ہے، جو آپ چاہیں تورات میں تبدیلی کر لیں، جو چاہے انجیل میں تبدیلی کر لیں اور اپنی مرضی کے حکم لوگوں کو بتا دیں اور لوگوں کو بخشش اور مغفرت کے سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیں۔ یہ تو رب کا درجہ ہے جو لوگوں کو دے دیا گیا۔ تو فرمایا کہ ہماری یہ بات بھی طے ہے کہ کسی شخص کو رب کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ رب وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ساری کائنات بنائی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر وہ روگردانی کریں، منہ پھیر لیں، تو آپ فرما دیجئے کہ تم تو گواہ ہو جاؤ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو
اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر رہے ہیں، ہم تمہاری ان باتوں کو نہیں مانیں گے۔ تو 3 باتیں یہاں بتائی گئیں۔ ایک، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور کسی انسان کو رب کا درجہ نہیں دینا، اس کو رب نہیں بنانا۔ وہ یہ 3 باتیں تو ہمارے درمیان متفق ہیں، آپ کی کتابوں میں بھی ہیں، قرآن میں بھی ہے، تو اس کو ہم ایک دستور کے طور پر لے لیتے ہیں اور پھر ہم آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ یہ مانیں گے نہیں۔ اگر نہیں مانیں گے تو آپ بتا دیں کہ پھر تم گواہ رہنا، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم ان چیزوں کو قطعاً قبول نہیں کریں گے جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، جو ایک اور غلط ذہن ان کے بارے میں تھا وہ بھی یہاں درست کرنے کی کوشش فرمائی جا رہی ہے۔ اب ان کا خیال یہ تھا، چونکہ حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جمیع انبیاء کا سلسلہ آپ کی اولاد سے چلا۔ بنی اسرائیل کے جو پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو حضرت ابراہیم کی اولاد ہی بنتی ہے۔ تو اب دونوں کا کلیم تھا، یہود کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، اور نصارہ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے۔ تو قرآن نے یہ بھی بات واضح فرمائی، پیچھے بھی ہمیں پڑھ آئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہاری غلط فہمی ہے۔ حضرت ابراہیم تو پہلے آئے تھے، اس وقت نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے۔ یہود کا تعلق تو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا ہے، اور پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بعد میں آئے تو پھر وہاں سے یہودیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور نصارہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو پھر جب حضرت ابراہیم ان سے پہلے تھے تو پھر وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو گئے؟ ان کے بارے میں یہ غلط باتیں پھیلانے کا تمہیں کس نے اختیار دیا؟ اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، حضرت ابراہیم کے بارے میں تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے، تورات اور انجیل بعد میں آئی ہے۔ تم کلیم کرتے ہو کہ تورات میں کہا گیا وہ یہودی ہیں یا انجیل میں کہا گیا وہ یہودی، وہ تو بعد میں نازل ہوئی، بہت بعد میں آئی۔ افلا تعقلون، کیا تم یہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ جس وقت ایک نام موجود ہی نہیں ہے اور تم یہ کلیم کرو کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس بات کی طرف منسوب ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ ہا انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ تمہیں لوگ نہیں ہو، تمہیں لوگ ہو کہ جو جھگڑا کرتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جس کا علم تمہارے پاس ہے، جس چیز کا علم تمہارے پاس ہے اس میں بھی تم جھگڑتے ہو۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، پھر اس چیز کے بارے میں تم کیسے جھگڑا کرتے ہو، کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے؟ جس چیز کا تمہارے پاس علم ہے اس کے بارے میں تو تم بحث کرتے ہو، تکرار کرتے ہو، جھگڑتے ہو، جس کا علم ہے ہی نہیں ہے اس کے بارے میں بھی تم جھگڑتے ہو۔ یہ تمہاری منطق کیا ہے؟ یہ تمہاری فکر کیا ہے؟ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، تمہارے پاس صحیح علم نہیں ہے، تم غلط فہمیوں کا شکار ہو۔ اللہ ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، یہاں اس آیہ مبارکہ میں بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ انبیاء کرام کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے تو نہ تو ابراہیم یہودی تھے ولا نصرانیہ، اور نہ نصرانی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفہ، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا تھے، کٹے ہوئے، ہر باطل سے علیحدہ تھے، مسلمہ، اور وہ مسلمان تھے۔ اور جمیع انبیاء کرام، آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں آخری جو رکوع ہے پہلے پارے کا، تو اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعلیمات، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سب کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کروایا، کہلوایا، اور اپنی اولاد کو تلقین کی کہ تم جب اس دنیا سے رخصت ہونا تو اسلام کی حالت میں رخصت ہونا، جب اس دنیا سے جاؤ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہاری روح قبض ہو
تو تم اسلام کا نعرہ لگا رہے ہو اور تم مسلمان ہو۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا، وما کان من المشرکین، اور ان کا شرک سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا، وہ مشرک نہیں تھے، جبکہ تم لوگوں نے شرک شروع کر رکھا ہے۔ کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور مختلف طرح سے شرک شروع کر دیے، بچڑے کو معبود بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی، طرح طرح سے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اگر آپ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے منسوب کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے بڑے تھے، تو پھر حضرت ابراہیم کی جو تعلیم ہے اس کو بھی اپناؤ۔ حضرت ابراہیم کی تعلیم کیا تھی کہ ان کا کسی طرح سے کسی بھی غلط بات میں کوئی دخل نہیں تھا، نہ ہی تعلق تھا۔ وہ اللہ جل مجدہ الکریم کے توحید کا اعلان کرنے والے تھے، اور بتوں کے توڑنے والے تھے، اور اہل ایمان کو مسلمان ہونے کی دعوت دینے والے، اپنی اولاد کو تلقین کرنے والے تھے۔ سو اس طرف آؤ۔ تو ان آیات مقدسہ میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کس طرح اختلاف کو ختم کر سکتے ہیں، کس طرح چیزوں کو درست کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں اتفاق والی ہیں ان کو سوچیں، ان کو جمع کریں، ان چیزوں پر متفق ہو جائیں، ان باتوں پر متفق ہو جائیں، اور جو اختلافی ہیں ان کو پھر آہستہ آہستہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں ان آیات مبارکہ میں یہی بتایا گیا۔ 3 چیزیں متفق علیہ تھیں، فرمایا اس پر ہم اتفاق کر لیتے ہیں، آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا اختلاف ہے تو اس پر ہم بات کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کے بارے میں جو غلط چیز ہے اس کو ہم درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق غلط عقیدہ بنا لیا ہے، اللہ انہیں درست ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب